زندگی ایک مشکل سفر ہے، مالدار ہو، متوسط ہو، غریب ہو، زندگی ایک مشکل سفر ہے۔ کہ کس طرح آسانی سے گزر جائے یہ علم انسان کے پاس ہو۔ صرف قرآن ایک ایسا پیغام ہے جو میری آپ کی زندگی کی مشکلات کو آسان کر دیتا ہے۔ صرف یہ میدان میں صرف یہی دعویٰ کر رہا اور کسی کے پاس یہ دعویٰ کوئی نہیں۔ اطلب قلبک عند ثلاثۃ مواطن، 3 جگہوں پہ اپنے دل کو دیکھو، لگتا ہے یا گھبرا رہا ہے۔ عند سماع القرآن، قرآن کے سامنے بیٹھ کے دیکھو دل لگتا ہے یا گھبراتا ہے۔ فی مجالس ذکر کی مجالس میں بیٹھ کے دیکھو دل لگتا ہے یا گھبراتا ہے۔ فی اوقات الخلوہ، تنہائی میں بیٹھ کے دیکھو دل اللہ کے لیے کچھ تڑپتا ہے یا گھبراتا ہے۔ فَإِن لَّمْ تَجِدْهُ فِي هَذِهِ الْمَوَاطِنِ، اگر تیرا دل قرآن سے گھبرائے، اللہ کی یاد کی مجالس سے گھبرائے، تنہائی میں گھبرائے، تو صلی اللہ ان یمن علیک بقلب فإنہ لا قلب لک، تو پھر اللہ سے مانگ اللہ تجھے دل عطا فرمائے، تیرا دل مر چکا۔ ایک حدیث، استعینوا علی امورکم بالکتمان فإن صاحب النعمت محسود، اگر اللہ تعالیٰ کوئی تمہیں دے تو چھپانے کی کوشش کرو، کہ نعمتوں کو دیکھ کر کچھ لوگ محبت کرتے ہیں، کچھ لوگ حسد کرتے ہیں، اور حسد کی نظر آدمی کو کھا جاتی ہے، اور حسد کی ایسی بیماری کہ اس کا علاج ہی کوئی نہیں۔ اللہ نے کہا دشمن کا علاج ہے کیا؟ ادفع باللتی ہی احسن، دشمن کے ساتھ اچھا سلوک کر، وہ تیرا دوست ہو جائے گا۔ اور حاسد کا اللہ نے کہا علاج کوئی نہیں، تو کیا کر کبا مجھ سے پناہ مانگ، ومن شر حاسد اذا حسد، کہ حسد کا اللہ نے علاج نہیں بتایا، سن رہے ہو؟ اللہ نے حسد کا علاج نہیں بتایا، پناہ مانگو، ومن شر حاسد اذا حسد، یا اللہ بس تو ہی جان بچ۔ سر میری نہیں سنتا، وہ چیونٹی کی پکار سنتا ہے، وہ پروانے کی پکار سنتا ہے، وہ تتلی کی پکار سنتا ہے، وہ مچھر کی پکار سنتا ہے، وہ مکھی کی پکار سنتا ہے، وہ سانپ کی پھنکار سنتا ہے، وہ شیر کی دھاڑ سنتا ہے، وہ ہاتھی کی چنگھاڑ سنتا ہے، وہ زمین کے اندر چلنے والے کیڑوں کی پکار فریاد سنتا ہے، وہ مچھلیوں کی پکار فریاد سنتا ہے۔ آج کے علم کی بہت بڑی خطا ہوئی ہے کہ آج کے علم نے یا آج کے انسان نے اچھی زندگی کو صرف پیسے کے ساتھ جوڑ دیا ہے، کہ پیسہ ہوگا تو زندگی بہت اچھی گزرے۔ تو روز مرہ کے تجربات نے ثابت کیا کہ پیسہ بھی ہو تو زندگی لائف کوالٹی اچھی نہیں ہوتی، بلکہ اتنی خراب ہوتی ہے جتنی غریب کی ہوتی ہے۔ وہ ضرورتیں پوری نہ ہونے پر پریشان ہوتا ہے، مالدار اس سے بھی زیادہ بکھیڑے ہوتے ہیں، ان سے اور زیادہ پریشان ہوتا ہے۔ تو جس اللہ نے زندگی بنائی اس کی طرف رجوع نہیں ہے کہ یا اللہ تو دس بھائی کیویں زندگی خوبصورت بن دی ہے۔ تو اللہ نے یہ کتاب جو اتاری ہے یہ اس خوبصورت زندگی کا پتہ بتا دی۔ کہیں آخیا ساڑی سندا نہیں، کہیں آخیا امن یجیب المضطر اذا دعا، وہ کس پاگل نے کہا ہے توڑی نہیں سندا؟ کہیں آخیا قرآن تو بد گئی کوئی گل ہے، کوئی قرآن تو ٹاپ کے گل کریں دے پہ ہو، کدی انہوں سناؤ تو صحیح، کدی انہوں سناؤ تو صحیح۔ زبان سارا دیں گال کٹے، نہ کسی دی ماں چھڑو نہ کسی دی بہن چھڑو، آنکھ سارا دن حرام ویکھے، کان سارا دن حرام سنے، سارا دن دکانہ تے بہ کے جھوٹ دی رات کر دیو کالی، تواتہ کو ساڑی سنڈا نہیں۔ بچے کو باپ اپنے ساتھ اس طرح جوڑے مانوس کرے کہ بچہ دل کا حال باپ کو بتائے یا ماں کو بتائے۔ آج کل کے بچوں کو خواب آئے گا نا تو دوست کو بتائیں گے، ابے کو نہیں بتائیں گے، کیونکہ ابا موبائل سے فارغ نہیں ہے، کمپیوٹر سے فارغ نہیں ہے، اور اماں کو بھی ڈرامے سے فرصت نہیں ہے، تو وہ دوست کو بتائے گا۔ آج کے ماں باپ نے اولاد سے دوستی ختم کر دی،
ایک گھر میں رہ کر دوستی نہیں، ہاں جی کھانا کھا لو، کپڑے پہن لو، اسکول چلے جاؤ، ٹیوشن کے لیے چلے جاؤ، ٹیوٹر آ گیا چلے جاؤ، قاری صاحب آ گئے چلے جاؤ، کتنے گریڈ آئے، کتنے اے آئے، کتنے بی اے۔ آج میٹیریل کی دنیا ہے، ساری دنیا اس کے پیچھے بھاگ رہی کہ میرا گھر ایسا ہو، میرا ڈرائنگ روم، میرا بیڈ روم، میری گاڑی، میری بیوی کہتی میرا شوہر، میرے تعلقات، یہ سب ایسے ہوں گے تو پھر میری زندگی بڑی سیٹ اور بڑی خوبصورت ہوتی۔ جب وہ سب کچھ ہو جاتا ہے تو پھر خلا نظر آتا ہے کہ یہ کیا ہوا۔ تو قرآن یعنی میرا اللہ، یعنی میرا نبی، یہ سب مل کر زندگی کے جمال کو، حسن کو، خوبصورتی کو ذات کے ساتھ جوڑتے ہیں کہ اسے ٹھیک کر، اس کو بہتر انسان بنا، تیری زندگی خوبصورت ہو جائے گی۔ آج کا جو نظام تعلیم ہے، اس نے ایک بے رحم فضا پیدا کر دی۔ ایک معصوم ننھا 3 برس کا بچہ، وہ اسکول کا بوجھ لے کے جاتا ہے روتا ہوا، آتا ہے روتا ہوا، اس کے دل میں ماں باپ کی محبت جنم ہی نہیں لیتی، جنم لی ہوئی محبت مر کے دفن ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، اس کے سارے نیورون جل جاتے ہیں جب اس کو اوپر پریشر ڈالا جاتا ہے، پیچھے سے بجلی کا پریشر زیادہ آئے گا، یہ اڑ جائیں گے۔ ایسے جب اس پر پریشر پڑتا ہے، کبھی ٹیوشن، کبھی اسکول، کبھی گریڈ، کبھی ادھر، تو اس کے سارے وہ نیورون جو ہوتے ہیں وہ جل جاتے ہیں۔ جب وہ شعور میں آتا ہے تو وہ سمجھتا نہیں ماں باپ کون ہے، دماغ تو ختم ہو چکا ہے۔ آج کے علم کی بہت بڑی خطا ہوئی ہے کہ آج کے علم نے یا آج کے انسان نے اچھی زندگی کو صرف پیسے کے ساتھ جوڑ دیا۔ جب پیسہ ہوگا تو زندگی بہت اچھی گزرے گی۔ تو روز مرہ کے تجربات میں ثابت کیا کہ پیسہ بھی ہو تو زندگی، لائف کوالٹی اچھی نہیں ہوتی، بلکہ اتنی خراب ہوتی ہے جتنی غریب کی ہوتی ہے۔ وہ ضرورتیں پوری نہ ہونے پر پریشان ہوتا ہے، مالدار اس سے بھی زیادہ بکھیڑے ہوتے ہیں، ان سے اور زیادہ پریشان ہوتا ہے۔ تو جس اللہ نے زندگی بنائی اس کی طرف رجوع نہیں ہے کہ یا اللہ تو دس بھئی کیویں زندگی خوبصورت بن دی ہے۔ تو اللہ نے یہ کتاب جو اتاری ہے، یہ اس